آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے۔ آج آپ میں سے کوئی بھی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دعائیں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ ایک مشق کے ٹیلوں پر تفریح کرے گی۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور دوسرے نمبر پر امامت کرانے والا، اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہیں۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعات نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے اور اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جو کہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے، اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متصابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ
بھی قرآن پاک کی سورہ کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے۔ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی نظر بند ہے، ختم کرے گی۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بعد یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔
خدارا یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگنے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔